الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ ایک وہ بندہ جس کا آخرت پر یقین ہے اس کی زندگی، اور ایک وہ انسان جس کی زندگی میں آخرت پر ایمان نہیں، اس کی زندگی میں نمایاں فرق ہونا چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری نصیحت ہے کہ اپنے نفسوں کا حساب لو اس سے پہلے کہ اللہ کے یہاں تمہارا حساب لیا جائے، اور اپنے اعمال کا تم دنیا میں وزن کرو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال میزان میں تولے جائے اللہ کے یہاں پر۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا اور اپنے آپ کو سجاؤ، اپنے آپ کو تیار اور آراستہ کر لو اللہ کے یہاں سب سے بڑی پیشی کے لیے۔ اور وہ پیشی کیسی ہوگی؟ جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تمہاری کوئی بھی پوشیدہ رہنے والی چیز وہ پوشیدہ نہیں رہے گی۔ سورہ لقمان میں جو نصیحتیں ہیں وہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان نصیحتوں کو وہ جائے علماء کے پاس بیٹھے، اس کو سیکھے سمجھے اور اپنی اولاد کو ساری نصیحتیں کرے۔ اے میرے بچے یاد رکھو، چاہے ذرہ برابر بھی خیر ہو یا شر ہو، چاہے وہ پہاڑوں کے اندر چلی جائے یا آسمان کی بلندیوں میں وہ چلی جائے یا زمین کی گہرائیوں میں چلی جائے، اللہ اسے تمہارے سامنے قیامت کے دن لے آئے۔ کتنی عظیم نصیحت ہے ایک باپ اپنے بیٹے کو کر رہا ہے۔ ہم پریشان ہیں ہماری اولادوں کی نافرمانی سے، بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، نماز کا پابند نہیں، اللہ کے حکم کا فرما بردار نہیں، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ذرا سا نہیں، نہ قول میں نہ عمل میں۔ یہ نصیحتیں بچوں کو بچپن سے کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مومن اپنے گناہ کا بوجھ اتنا بڑا محسوس کرتا ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے کھڑا ہو اور وہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا، اور فاجر کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی اور اس نے ہلا کر کے اس کو بھگا دیا۔ آج ہمارے دلوں میں صحیح معنوں میں اگر آخرت پر یقین ہے اور ایمان ہے، گناہوں کے بوجھ سے ہمیں نیند نہیں آنی چاہیے، یہ تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہمارے گناہوں کا۔ سب سے زیادہ شیطان بندے کو موت کے وقت گمراہ کرتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اس بات سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں اور اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں کہ اللہ موت کے وقت شیطان مجھے گمراہ کر دے اور اللہ موت کے وقت شیطان مجھے بھٹکا دے۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا حصہ ہے۔ ایک بندہ مومن جو آخرت پر یقین رکھنے والا ہے، دنیا کے اندر اس کا کتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، وہ نا امید نہیں ہوتا۔ آخرت پر یقین رکھنے کا ثمرہ اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ مومن جتنا بھی دنیا میں کھوتا ہے وہ اس پر صبر کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے آج جو کھویا ہے وہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کا لکھا ہوا حکم ہے۔ جان لو کہ جو مصیبت پریشانی تمہیں آئی ہے وہ تمہیں ہر حال میں پہنچنے والی تھی، ہر حال میں تمہیں حاصل ہونے ہی والی تھی، اور جو تمہیں نہیں ملا وہ ہر حال میں تمہیں ملنے والا نہیں تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال جل في علاه من كان يريد الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے متقی اور نیک بندوں کی بہت ساری صفات قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ انہی صفات میں سے ایک صفت اللہ نے بیان فرمائی۔ جب ہم قرآن کریم کھولتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے بعد آغاز کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کا، تو اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان فرمائی کہ وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بعد نماز قائم کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ لوگ آخرت کے اوپر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، ایمان والے بندے، وہ آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ آخرت پر مضبوط اور پختہ یقین رکھتے ہیں۔ اور ایک بندہ مومن ہمیشہ اس دنیاوی زندگی کو ایسے ہی گزارتا ہے جیسے کہ یہ دنیا اس کے لیے آخرت کی کمائی اور آخرت کی کھیتی کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ من کان یرید الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ،
ومن कान युरीदु हर्थ दुनिया नुअतिही मिन्हा, कि जो आखिरत की खेती को चाहता है, नज़िद लहू फी हर्थिही, हम आखिरत उसको बड़ा चढ़ा करके देते हैं, ज्यादा करके देते हैं। वमन कान युरीदु हर्थ दुनिया नुअतिही मिन्हा, और जो दुनिया को चाहता है हम थोड़ी बहुत दुनिया उसे दे देते हैं। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इसी से मिलती जुलती बात दूसरे मकाम पे बयान फरमाई, मन कान युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीद थुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमन मदहूरा, कि जो जल्द हासिल होने वाली और जल्द आने वाली दुनिया को चाहता है तो हम उसे दुनिया का कुछ हिस्सा दे देते हैं, फिर हमने उसके लिए जहन्नम को तैयार कर रखा है और वो उसके अंदर जलील और रुस्वा होकर के दाखिल होगा। उसके बाद अल्लाह ने कहा वमन अरादल आखिरता व सआ लहा सअयहा व हुवा मुमिन, और जो ईमान के साथ आखिरत को चाहता है और आखिरत के लिए कोशिशें करता है, आखिरत कमाने की कोशिश करता है, फ़उलाइका कान सअयुहुम मशकूरा, तो ऐसे लोगों की जो आखिरत को कमाना चाहते हैं, आखिरत के लिए कोशिशें करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कोशिशों की और उनकी इस मेहनत की कद्र करता है। और ये आखिरत की तैयारी हमें कैसी करनी है? अल्लाह ताला ने कहा सूरतुल हश्र के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर नफ्स ये देख ले कि उसने कल आखिरत के लिए क्या तैयारी कर रखी है। अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत को गद से ताबीर किया, कल आने वाले दिन से अल्लाह ने ताबीर किया, गोया हम जैसे आज हैं और कल हमारा आने वाला हो, हमें इस हिसाब से आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन हमारा मामला क्या है? जैसा अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि शैतान के बारे में अल्लाह ने कहा यइदुहुम व युमन्नीहिम वमा यइदुहुमुश-शैतानु इल्ला गुरूरा, कि शैतान उनसे वादे करता है, उन्हें झूठी आरजुएं दिलाता है, वमा यइदुहुमुश-शैतानु इल्ला गुरूरा, और शैतान तो उनसे सिर्फ धोखे का वादा करता है। हम आखिरत की तैयारी नहीं करते, हमें शैतान उम्मीदें दिलाता है, आरजुएं दिलाता है कि अभी तेरी जवानी की उम्र है, अभी तुझे बुढ़ापा कहाँ आया है, अभी बुढ़ापा आएगा, अभी ये बाकी है, अभी वो बाकी है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, और शैतान हमें गाफिल किए हुए रखता है। कब तक गाफिल किए हुए रखता है? जैसा अल्लाह ने कहा अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कि तुम्हें माल और दुनिया की कसरत ने अल्लाह से गाफिल कर दिया। जैसे अल्लाह ने एक दूसरे मकाम पर कहा या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, क्या इंसान तुझे किस चीज ने अपने रब्बे करीम से धोखे में डाल दिया? तो हम गफलत में पड़े रहते हैं उस वक्त तक के जब तक अल्लाह ने कहा हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहां तक के तुम कब्रों के अंदर पहुंच गए और तुम गाफिल रहे। हम कैसे गाफिल हैं? जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि यअलमूना ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, कि वो दुनियावी जिंदगी के जाहिर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, और आखिरत से वो लोग बिल्कुल गाफिल हुए हैं। लिहाजा हमें आखिरत की तैयारी हमेशा करते रहना चाहिए। ये दुनिया एक मोमिन के लिए अमल की जगह है, और जो कुछ वो यहां अमल करेगा उसका बदला, उसकी अच्छाई और नेकी का फल और सिला वो आखिरत में खाएगा। जैसे अल्लाह ने कहा कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुंतुम तामलून, कि तुम मजे से खाओ और पियो उन अमाल के बदले जो तुम दुनिया के अंदर करते थे। एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मतस्साअ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब है, कब आने वाली है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा माज़ा अअदत लहा, कि तूने आखिरत के लिए क्या तैयारी की है? उसके बाद आगे हदीस में तफसील बयान की गई है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबी से पूछा कि आपने आखिरत के लिए क्या तैयारी कर रखी है? हम में से हर शख्स बहुत अक्लमंद है, बहुत चालाक है, हम सब अपने आप को बहुत बला का ज़हीन और फतीन मानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों में अक्लमंद कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अक्सरुहुम लिल मौति ज़िक्रा, मोमिनों में अक्लमंद वो है जो सबसे ज्यादा कसरत से मौत को याद करने वाला है, व अहसनुहुम लिमा बअदहु इस्तिअदादा, और जो मौत के बाद के लिए सबसे बेहतरीन तैयारी करने वाला है, वो ईमान वालों में सबसे ज्यादा अक्लमंद है। लिहाजा हम ईमान वाले हैं, और अगर हम हकीकी मानों में अक्लमंद हैं तो हमें आखिरत की तैयारी करना चाहिए, और आखिरत से हमें
کبھی بھی غافل نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزارنے اور آخرت کی تیاری کرنے کا انعام کیا ملے گا؟ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ایک دوسرے سے باتیں کریں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو ان لوگوں میں سے بنائیں جنتی آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کریں گے جنت میں جانے کے بعد کہ جنت کا انہیں انعام کیوں ملا. اس وجہ سے ملا کہ انا كنا من قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، کہ ہم دنیا کے اندر اللہ سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزارا کرتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزارا کرتے تھے، اللہ کی رحمت کی امیدوں میں زندگی گزارا کرتے تھے. تو انعام کیا ملا؟ فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا. ایک وہ بندہ جس کا آخرت پر یقین ہے، جس کا آخرت پر ایمان ہے، اس کی زندگی، اور ایک وہ انسان جس کی زندگی میں آخرت پر ایمان نہیں، اللہ پر ایمان نہیں، اس کی زندگی میں نمایاں فرق ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں کہا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، کہ کافر دنیاوی زندگی کے اندر کھاتے پیتے ہیں، موج کرتے رہتے ہیں. کیسے کھاتے ہیں؟ کما تأکل الانعام، جیسے کہ جانور کھاتے پیتے ہیں. والنار مثوی لہم، اور ایسے لوگ جن کی زندگی کا کل مقصد اور کل محنت صرف دنیا میں کھانے پینے، دنیا میں موج کرنے اور دنیا کی عیش و عشرت کے اندر ہوتی ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. آج بدقسمتی سے ہم دیکھیں ہمارا معاملہ کیا بنا ہوا ہے. عام طور پر ہمارا حال یہی ہے کہ ہماری زندگیوں کا عام طور پہ بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم دنیا کمائیں، اچھے سے اچھا کھائیں پیے، عیش کریں، موج مستی کریں اور ختم. یہ ایک ایمان والے کی زندگی نہیں ہے، یہ ایک کافر کی زندگی ہے، ایک اس شخص کی زندگی ہے جس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان اور یقین رکھنے والا شخص ایک ایسی مثالی زندگی گزارتا ہے اور ایک اعلیٰ مقصد کے لیے زندگی گزارتا ہے جو ہے جنت کا حصول. آخرت پر یقین رکھنے والا شخص ایک ذمہ دار شخص ہوتا ہے، اسے اللہ کی طرف سے عائد کی گئی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے. اللہ نے جو ذمہ داریاں اللہ کے حق کے تعلق سے رکھی ہوں، بندوں کے حق کے تعلق سے رکھی ہوں، وہ اس کے تئیں ذمہ دار ہوتا ہے اور جواب دہی کا احساس ہمیشہ اس کے دل میں چلتا رہتا ہے. آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص امانت دار ہوتا ہے، خیانت نہیں کرنے والا ہوتا. چاہے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، وہ بڑا امین اور امانت دار ہوتا ہے. آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص، یقین رکھنے والا شخص، وہ عہد و پیمان کا، وعدے کا پورا کرنے والا، پاس و لحاظ کرنے والا ہوتا ہے. وہ دغاباز اور دھوکے باز نہیں ہوتا. آخرت پر ایمان رکھنے والا اور یقین رکھنے والا شخص یہ عدل و انصاف کا علمبردار ہوتا ہے اور ظلم سے یہ بہت دور رہتا ہے. لہذا آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم حقیقی معنوں میں آخرت پر اگر یقین رکھنے والے ہیں، صحیح معنوں میں ایمان رکھنے والے ہیں، تو ہماری زندگی میں آخرت پر عمل، ایمان رکھنے اور یقین رکھنے کے کچھ اثرات، کچھ ثمرات اور فائدے ظاہر ہونا چاہیے. اگرچہ وہ فائدے ہماری زندگیوں میں ظاہر ہوتے ہیں، ہماری زندگیوں کے عملی نمونے کے اندر وہ فائدے ہیں، تو ہم صحیح معنوں میں آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں. آخرت پر یقین رکھنے والا شخص، اس کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور کھڑے ہونے، اللہ کی عدالت میں پیش ہونے سے پہلے اپنے آپ کو اپنی عدالت کے اندر خود احتسابی کی عدالت میں کھڑا کرتا ہے. اللہ کے یہاں اس کا حساب لیے جانے سے پہلے وہ دنیا میں اپنا حساب لیتا ہے. اللہ کے یہاں اس کے اعمال وزن کیے جانے سے پہلے وہ دنیا میں اپنے اعمال کا وزن کرتا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری نصیحت ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفسوں کا حساب لو اس سے پہلے کہ اللہ کے یہاں تمہارا حساب لیا جائے. وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اور اپنے اعمال کا تم دنیا میں وزن کرو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال میزان میں تولے جائے اللہ کے یہاں پر. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، آج اگر ہمیں کہیں جانا ہو، کسی سے ملنا ہو، کسی پارٹی میں، شادی بیاہ میں، کسی فنکشن میں جانا ہو، اٹینڈ کرنا ہو، آدمی بہترین طریقے سے تیار ہوتا ہے. آج ہمارے نوجوانوں کی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہی خوبصورت دکھنا، اچھا دکھنا اور نمایاں نظر آنا ہو گیا ہے. لیکن عمر ابن خطاب جو نصیحت کر رہے ہیں وہ آپ کے، میرے لیے، ہم سب کے لیے، خصوصاً نوجوانوں کے لیے سیکھ ہے. وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، اور اپنے آپ کو سجاؤ، اپنے آپ کو تیار اور آراستہ کر لو اللہ کے یہاں سب سے بڑی پیشی کے لیے. اور وہ پیشی کیسی ہوگی؟ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ،
جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے، لا تخفى منکم خافیہ، تمہاری کوئی بھی پوشیدہ رہنے والی چیز وہ پوشیدہ نہیں رہے گی۔ اور کیسے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کرے گا؟ اللہ نے کہا یہ نصیحت لقمان علیہ السلام کی اپنے بچے کو ہے، جو ہر باپ کو اپنے بیٹے کو کرنی چاہیے۔ سورہ لقمان میں جو نصیحتیں ہیں وہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان نصیحتوں کو وہ جائے علماء کے پاس بیٹھے، اس کو سیکھے سمجھے اور اپنی اولاد کو ساری نصیحتیں کرے۔ اس میں سے ایک نصیحت یہ ہے، اللہ کی عظمت کیسے بچوں کے دل میں بٹھائی جائے، آئیے اس آیت کریمہ سے سیکھتے ہیں۔ یا بنیہ انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بچے یاد رکھو، چاہے ذرہ برابر بھی خیر ہو یا شر ہو، فتکن فی صخرۃ، چاہے وہ پہاڑوں کے اندر چلی جائے، او فی السماوات یا آسمان کی بلندیوں میں وہ چلی جائے، او فی الارض یا زمین کی گہرائیوں میں چلی جائے، یأتی بها اللہ، اللہ اسے تمہارے سامنے قیامت کے دن لے آئے گا۔ کتنی عظیم نصیحت ہے ایک باپ اپنے بیٹے کو کر رہا ہے۔ ہم پریشان ہیں ہماری اولادوں کی نافرمانی سے، بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، بالغ ہو گیا، نماز کا پابند نہیں، اللہ کے حکم کا فرما بردار نہیں، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ذرا سا نہیں، نہ قول میں نہ عمل میں۔ یہ نصیحتیں بچوں کو بچپن سے کرنی چاہیے۔ اگر بچپن سے بچے کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس ہو کہ میں ذرہ برابر بھی خیر اور نیکی کروں گا، وہ اللہ سے چھپنے والی نہیں ہے۔ خیر، تو آخرت پر ایمان رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے یہاں اپنے اعمال کو وزن کیے جانے سے پہلے خود اپنا حساب اور کتاب لیتا ہے، جیسے کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنے کا اثر ایک بندہ مومن کی زندگی میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کے تئیں جواب دہ ہونا چاہیے۔ ایک بندہ جو آخرت پر یقین رکھنے والا ہے وہ اپنے اوپر عائد کی گئی تمام ذمہ داریوں کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، اسے کسی کے سمجھانے بولنے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک بندہ ایمان والا ہے، اگر وہ کسی آفس میں کسی دفتر میں کام کرتا ہے تو اس کی جو ذمہ داری ہے، جو حق ہے، وہ اس کو ادا کرے گا، وہ نبھائے گا، اس کو کسی کے بولنے ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی طرح کا عہدیدار ہے، ذمہ دار ہے، اس کے دل پہ آخرت پہ ایمان ہے، اللہ پر یقین ہے، وہ اسے اچھی طریقے سے نبھائے گا۔ قربان جائیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ جملہ اور آپ کی یہ نصیحت اور اللہ کا یہ ڈر ہم سب کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ کہتے ہیں کہ لو عثرت بغلۃ فی العراق لخشیت ان یسألنی اللہ عز وجل لما لم تصلح لها الطریق یا عمر۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے ڈر اور اپنی عائد کردہ جو ذمہ داری ان کے اوپر اللہ نے ڈالی ہے، کیسا احساس جواب دہی کا، کہتے ہیں کہ میرا دارالخلافہ اگرچہ مدینہ میں ہے، میں رہتا مدینہ میں ہوں، لیکن اگر عراق کی کسی سڑک کے اوپر کوئی کھچر کو اگر ٹھوکر لگ جائے یا کوئی کھچر یا چوپایا ٹھوکر کھا کے اگر گر جائے گا، لخشیتو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے یہ سوال نہ کر لے وے کہ لما لم تصلح لها الطریق یا عمر، کہ عمر تیری خلافت کے اندر عراق میں ایک چوپایا ایک کھچر ٹھوکر کھا کے راستے میں گرا، جواب دو کہ تم نے اس کے لیے راستوں کی اصلاح کیوں نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر، کتنا ڈر ہے، ایک چوپائے کا ڈر اتنا ہے۔ آج ہمارا معاملہ دیکھیں کہ اگر ہم کسی بھی چیز کے ذمہ دار ہیں، جو بھی ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی ہے، جس بھی چیز کا ذمہ دار بنایا ہے، کیا ہمارے دلوں میں ایسا احساس اور ڈر ہے؟ اگر ہمارے دلوں میں ایسا احساس اور ڈر پیدا ہو جائے تو ہماری ذمہ داریاں اپنے آپ درست ہو جائیں، اور جتنے ذمہ داریوں کے اور ذمہ داروں کے معاملات ہیں ان کی اپنے آپ اصلاح ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ آپ دیکھیں جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لوگ آ رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، انہی میں سے ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کو کیا ڈر، آپ کو کیا خوف، آپ نے یہ اچھائیاں کی ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے اوپر یہ جو ذمہ داری ڈالی ہے، یہ خلافت کی جو ذمہ داری اللہ نے میرے کندھوں کے اوپر ڈالی ہے، اگر قیامت کے دن میں اللہ کے یہاں جواب دینے سے اتنا زیادہ ڈرتا ہوں اور اتنا زیادہ خوف زدہ ہوں اس معاملے کو لے کر کے کہ اللہ اگر قیامت کے دن مجھ سے یہ کہے کہ عمر نے جو خلافت کا ذمہ اٹھایا تھا، جو بوجھ عمر نے خلافت کا اٹھایا تھا، نہ عمر اس بوجھ کے اٹھانے کے اوپر اللہ کے یہاں کسی طریقے کے اجر کا حقدار ہے، نہ اس خلافت کی وجہ سے عمر کے اوپر کسی طریقے کا عذاب اور عقاب ہے، تو میں سمجھوں گا کہ میں اللہ کے یہاں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لا لی ولا علیہ،
نہ اللہ مجھے اجر سے نوازے، نہ اللہ مجھ سے اس کے اوپر کسی طریقہ عذاب اور حساب اور کتاب دے، تو میں سمجھ لوں گا کہ اللہ کے ہمیں کامیاب ہو گیا۔ یہ احساس اس شخص کے دل میں ہوتا ہے جو آخرت پر یقین رکھنے والا ہے، آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے۔ آخرت پر یقین کا اثر اور فائدہ ایک ایمان والے کی زندگی میں یہ ہونا چاہیے کہ گناہ اگر اس سے ہو جائے، گناہ سے کوئی انسان مبرہ نہیں ہے، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، لیکن اس کے دل کے اندر گناہ چبھتے رہتا ہے، اس کو بے چین کیے رہتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، وہ حیران پریشان رہتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں اللہ سے توبہ کروں، کیسے میں اس گناہ کے بوجھ سے اپنے آپ کو آزاد کر لوں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے گناہ ہو گیا، آ کر کے کہتے ہیں کہ انی اصبت حدا فاقمہ علیہ، گناہ تنہائی میں اکیلے میں ہوا ہے، لیکن گناہ کی شرمندگی ندامت کا احساس ایسا ہے، صحابہ کے مجمع میں آ کر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، جس سزا کا میں حقدار ہوں آپ مجھ پر نافذ کیجئے۔ اتنے ہی میں اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھی گئی، نماز کے بعد پھر کھڑے ہوئے مجمع میں صحابہ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ انی اصبت حدا فاقم فی کتاب اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اللہ کی کتاب کے مطابق مجھ پر سزا نافذ کیجئے، میرا فیصلہ آپ کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الیس قد صلیت معنا، کیا تم نے ابھی ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کہا کہ ہاں پڑھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فإن اللہ قد غفر لك ذنبك، کہ جاؤ اللہ نے تمہارے گناہ کو بخش دیا۔ گناہ کا کیسا احساس ہے، گناہ تنہائی میں ہو رہا ہے، مجمع میں آ کر اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے گناہ کی سزا دے دیجئے۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کے بعد کہہ رہے ہیں حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گناہ ہو گیا، نافرمانی ہو گئی اللہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معاملہ آیا، جب حد نافذ کرنے کا معاملہ آیا، آپ حالت حمل سے تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا دیا، واپس کر دیا، کہا کہ جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا اس کے بعد آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ جب یہ بچہ کھانے پینے لگ جائے تب میرے پاس آنا۔ اس کے بعد پھر جب بچہ کھانے پینے لگ گیا تو روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لے کر کے آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا معاملہ جہاں تک آپ نے بتایا تھا پہنچ چکا ہے، آپ مجھ پر الحد نافذ کر دیجیے۔ اللہ اکبر، کیسا احساس ہے گناہ کا، بے چین ہے، پریشان ہے کہ دنیا میں سزا نافذ ہو جائے، حد نافذ ہو جائے، لیکن اللہ گناہ کے بوجھ سے پاک کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ المؤمن یرا ذنبہ کأنہ فی اصل جبل یقع علیہ، مومن اپنے گناہ کا بوجھ اتنا بڑا محسوس کرتا ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے کھڑا ہو اور وہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا۔ اور فاجر کا معاملہ یہ ہے کہ کأن الذباب وقع علی انفہ، کہ اس کے کان کے اوپر مکھی بیٹھی یا ناک کے اوپر مکھی بیٹھی اور اس نے ہلا کر کے اس کو بھگا دیا۔ آج ہمارے دلوں میں صحیح معنوں میں اگر آخرت پر یقین ہے اور ایمان ہے تو ہمارے گناہ ہمیں بے چین کرنا چاہیے، گناہوں کے بوجھ سے ہمیں نیند نہیں آنی چاہیے۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہمارے گناہوں کا۔ ہمارا معاملہ وہی ہے کہ فاجر ہیں، فاجروں جیسا معاملہ ہے، گناہ ہوا جیسے مکھی ناک پر بیٹھ کر اڑا دیتے ہیں ویسے ہی گناہ کو بھی ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ آخرت پر ایمان رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنے والا بندہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے غافل نہیں ہوتا۔ آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والا بندہ کیوں اللہ کی کتاب سے غافل نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس کا ایمان ہے، یقین ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کہ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کے پابند رہو۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ تو آخرت پر یقین رکھنے والا بندہ کبھی اللہ کی کتاب سے غافل نہیں ہوتا، اس کو پڑھنے سے، سیکھنے سے، تلاوت کرنے سے، اس کے احکامات پر عمل کرنے سے، اس سے نصیحت حاصل کرنے سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ، بلکہ اکثریت کا حال یہ ہے کہ جو رمضان المبارک میں قرآن پڑھ کر کے رکھا ہوگا اس کے بعد توفیق نہیں ہوگی کہ اٹھا کر کے قرآن پڑھ لوں۔ بہت سے بندے ایسے بھی ہیں جو جمعہ قرآن پڑھنے والے ہیں، اللہ کی توفیق سے جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی پھر پورا ہفتہ قرآن ہاتھ میں لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ پھر ہمارا آخرت پر یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ ہم آخرت پر یقین رکھنے والا کبھی اللہ کی کتاب سے غافل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی کتاب اس کی شفاعت کرے گی، اللہ کی کتاب ہی اس کو قبر میں بھی اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سورۃ من القرآن 30 آیہ شفاعت لرجل حتی غفر له وہی سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ اللہ کی کتاب کے اندر ایک سورت ایسی ہے جو 30 آیتوں والی ہیں، جو اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے شفاعت کرے گی۔ کب تک کرے گی؟ یہاں تک کہ اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔
یہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ من قرأ تبارک الذی بیدہ الملک کل لیلۃ منعہ اللہ بها من عذاب القبر، کہ جو آدمی پابندی کے ساتھ روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ کی برکت اور اس سورہ کی فضل سے اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا. اللہ اکبر، کتنی عظیم سورت ہے. مشکل سے 2.5 صفحے کی سورت ہوگی، پڑھنے میں 10 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگنا چاہیے. جو آدمی اس سورہ کی تلاوت کا پابند ہے، اس کے اندر جو نصیحتیں، جو عبرتیں ہیں، جو احکامات اللہ نے بیان کیے ہیں، اس پر ایمان رکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرتا ہے، جنت اور جہنم کے احوال، اللہ کا ڈر، اللہ کے تقوی کی باتیں، اللہ کی نعمتوں کا انعام کا ذکر، یہ ساری چیزوں کے ساتھ جو اس بندہ اس سورہ کی تلاوت کا پابند رہے گا، اللہ کے یہاں اللہ کی کتاب اس کی بخشش کروائے گی اور یہ سورہ اس کو عذاب قبر سے بچائے گی. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنائیں جو پابندی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہوں اور اس سورہ کی تلاوت کے بھی پابند ہوں. اللہ کے اوپر آخرت پر یقین رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آخرت پر یقین رکھنے والا بندہ ہمیشہ اپنے برے انجام سے ڈرتا ہے. اس کی دعاؤں کا ہمیشہ حصہ یہ رہتا ہے، اللہ میرا خاتمہ بہترین فرما، اللہ موت سے پہلے مجھے بخش دے، اللہ موت کے وقت مجھ پر رحم فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا ہے کہ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِن كُلِّ شَرٍ. اللہ جب تک زندگی دینا، اللہ تو خیر والی نیکیوں والی زندگی دینا، اور اللہ جب بھی تو موت دینا، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی شر، ہر طرح کی برائی اور فتنے سے میری موت کو میرے لیے راحت کا سامان بنانا. آخرت پر یقین رکھنے والا جانتا ہے کہ دنیا کی مصیبتیں پریشانیاں بہت چھوٹی ہے، آخرت کی مصیبت اور پریشانی بہت بڑی ہے. دنیا بری گزر جائے، چل جائے گا، خاتمہ برا نہیں ہونا چاہیے. سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، یہ اللہ کے انبیاء ہیں، ان کی دعائیں کیا ہے. ہم دیکھیں قرآن میں جو نبیوں کی دعائیں ہیں، انبیاء کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو یاد کریں، سیکھیں، ان کے معنی مفہوم کو سمجھیں، اس پر غور کریں، اپنی دعاؤں میں ان کو شامل کریں. سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ اسلام کے اوپر مجھے موت دے، اللہ تیری فرما برداری پر مجھے موت دے، اور اتنا ہی نہیں والحقنی بالصالحین، اللہ مرنے کے بعد تیرے نیک بندوں کے ساتھ مجھے ملا دے، اللہ مرنے کے بعد تیرے نیک بندوں میں میرا شمار فرما دے. آخرت پر یقین رکھنے والا ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ دنیا کے اندر شیطانوں سے گمراہ نہ کرے، اور سب سے زیادہ شیطان بندے کو موت کے وقت گمراہ کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا حصہ یہ ہوتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا یہ دعا حصہ ہوا کرتی تھی کہ اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. اے اللہ اس بات سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں اور اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، کہ اللہ موت کے وقت شیطان مجھے گمراہ کر دے اور اللہ موت کے وقت شیطان مجھے بھٹکا دے. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا حصہ ہے. لہذا آخرت پر یقین رکھنے کا ثمرہ اور فائدہ ہمارے دلوں میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی دعاؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی دعائیں مانگنا چاہیے. ایک بندہ مومن جو آخرت پر یقین رکھنے والا ہے، دنیا کے اندر اس کا کتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے، کتنا بھی بڑا اس کا لاس ہو جائے، وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، وہ نا امید نہیں ہوتا. آخرت پر یقین رکھنے کا ثمرہ اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ مومن جتنا بھی دنیا میں کھوتا ہے وہ اس پر صبر کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے آج جو کھویا ہے وہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کا لکھا ہوا حکم ہے. جان لو وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، کہ جو مصیبت پریشانی تمہیں آئی ہے وہ تمہیں ہر حال میں پہنچنے والی تھی، ہر حال میں تمہیں حاصل ہونے ہی والی تھی، اور جو تمہیں نہیں ملا وہ ہر حال میں تمہیں ملنے والا نہیں تھا. تو جو بندہ آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھونا جانتا ہے، اور جتنا وہ دنیا کے اندر کھوتا ہے اتنا اس کا آخرت پر ایمان اور یقین جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. اور ایک بندہ مومن ہمیشہ آخرت پر یقین رکھنے والا، ایمان رکھنے والا، وہ دنیا کو اپنی خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں سمجھتا.
دنیا کو کھانے پینے عیش موج کاٹنے کی جگہ نہیں سمجھتا. ایک کافر اور ایک ایمان والے کی زندگی اور آخرت پر یقین رکھنے والے اور نا یقین رکھنے والی زندگی میں ایک بہت بڑا اور اہم فرق یہ ہوتا ہے کہ آخرت پر یقین رکھنے والے بندے وہ دنیا کو خواہشات کو مارنے کی جگہ سمجھتے ہیں, نہ کہ خواہشات پوری کرنے کی جگہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک کر کے رکھا. ایک بندہ مومن کبھی بھی اپنے نفس کی حرام خواہشات کے اندر ایسا مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کی حرام لذتوں اور حرام خواہشوں کے اندر ایسا وہ منہمک, ایسا گم ہو جائے, ایسا کھو جائے کہ اسے آخرت کی ہمیشہ کی لذتیں یاد نہ آئیں. ایک آخرت پر یقین رکھنے والا بندہ دنیا کے اندر اپنی حرام خواہشات کی قربانی دیتا ہے, ان کو مارتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے جنت کی نعمتیں ملے گی. اور کیسی نعمتیں ملے گی؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نعمتوں سے سرفراز فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ کہتا ہے, حدیث قدسی ہے کہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنتیں, ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے, ما لا عین رات, جسے کبھی کسی انسانی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا, ولا اذن سمعت, نہ کسی انسانی کان نے ان کے بارے میں سنا ہوگا, ولا خطر علی قلب بشر, اور نہ کبھی ان نعمتوں کا خیال بھی کسی انسانی دل کے اوپر گزرا ہوگا. تو جو آخرت پر یقین رکھنے والا ہے وہ اپنی حرام خواہشات کی قربانی دیتا ہے ان ایسی ملنے والی نعمتوں اور جنتوں کے لیے, کیونکہ وہ جانتا ہے یہ حقیقی کامیابی یہی ہے, فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور, کہ جو جنت میں داخل کر دیا گیا, جہنم سے بچا لیا گیا, وہی جو ہے کامیاب ہے. آخرت پر یقین رکھنے والے کا ایک فائدہ اور انعام یہ ہوتا ہے اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے ذکر کیا اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں کہ بڑی سے بڑی مصیبت اور پریشانی میں وہ گھبراتا نہیں ہے, اس کا اللہ پر اور ایمان بڑھتا ہے. اور موت سے بڑی مصیبت کیا ہی ہو سکتی ہے؟ اپنے کسی عزیز کو, کسی قرابت دار کو, باپ بھائی ماں بہن بیوی بچوں باپ, ان کو کھونے کی تکلیف بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن ایک بندہ مومن جو آخرت پر یقین رکھتا ہے, ایسے حالات کے اندر بھی اس کو جہاں دل میں تکلیف ہوتی ہے وہیں اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, اس کے ایمان کے اندر, اس کے دل کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور اس کو سکون اور اطمینان بھی ملتا ہے کہ بھلے ہی آج میرا باپ مر گیا, میری ماں مر گئی, میری بیوی, میرے بچے, میرے خاندان والا کوئی فوت ہو گیا, اللہ کو پیارا ہو گیا, لیکن یہ جدائی یہ وقتی جدائی ہے, یہ عارضی جدائی ہے. اس کے دل میں یہ سکون اور اطمینان کا جذبہ ہونا چاہیے کہ آج بھلے ہی یہ مر گئے ہیں, فوت ہو گئے ہیں, لیکن میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ پھر مجھے میرے عزیز و اقارب کے ساتھ, میرے چاہنے والوں, میرے گھر والوں, خاندان والوں کے ساتھ اللہ پھر جنت میں مجھے دوبارہ جمع کرے گا. یہ چیزیں دل کے سکون اطمینان کی ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو یہ ان کی بیوی رونے لگی, حضرت بلال مسکرانے لگے. بلال بن رباح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن, یہ مسکرانے لگے. بیوی نے پوچھا کہ بڑی افسوس اور دکھ کی بات ہے, آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں خوش اس لیے ہوں کہ غدا نلقى الاحبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ, کہ میں خوش اس لیے ہوں کہ میں دنیا سے جا تو رہا ہوں لیکن میں جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے اور میرے محبوب اور پسندیدہ لوگوں سے میں ملاقات کروں گا جنت میں. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی ماں ہے جن کے 5 بچے تقریباً جو ہے غزوے کے اندر شہید کر دیے گئے. 5 جوان بچوں کی شہادت ہوئی, بوڑھی ماں, 5 بچے جوان شہید ہو گئے. اس کے بعد دیکھیں آخرت پر یقین ہے, آخرت پر ایمان ہے, اللہ کی رحمتوں پر, اللہ کے وعدوں پر یقین ہے. کیا کہتی ہیں؟ کیا کہتی ہیں؟ الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم. اللہ اکبر. 5 بچوں کی شہادت, موت پر شہادت پر اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں. الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ان کی شہادت کے ذریعے میرا مقام بلند کر دیا. وارجو ان یجمعنی بہ جمیعا فی مستقر رحمتہ.
اور میں اللہ سے امید کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے میرے بچوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی اور جنت کی نعمتوں اور رحمتوں کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالی جمع فرمانے والا ہے. تو آخرت پر یقین رکھنے والا موت جیسی بڑی سے بڑی مصیبت کے اندر بھی جہاں اس کے دل میں رنج غم ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, وہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتا ہے اور اس کا دل کہیں نہ کہیں سکون اور اطمینان پاتا ہے کہ آج بھلے ہی یہ جا رہے ہیں, کل میں بھی جاؤں گا اور اللہ سے اچھی امید, اچھے اعمال یہ لے کر کے گئے, میں بھی لے کر کے جاؤں گا, جنت میں ان سے دوبارہ پھر ملاقات کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں آخرت پر ایمان اور یقین رکھنے والا بنائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت پر ایسا یقین اور ایسا ایمان دے جس کے ثمرات اور نتائج جو ہم نے سنے ہیں وہ ہماری زندگیوں کے اندر عملی طور پر اللہ کی توفیق سے شامل حال ہو. وما توفیقی الا باللہ. It's Al Fajr Educational Foundation presentation.